اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو لا تسألوا نہ تم سوال کرو عن اشیاء کسی چیز کے بارے میں ان تبد لکم اگر ظاہر کر دی گئی تمہارے لیے تسؤکم وہ بری لگے گی تم کو وَإِنْ اور اگر تسألوا تم پوچھو گے انہا اس کے بارے میں ہی نہ جب ينزل القرآن نازل ہو رہا ہو قرآن تبد لکم ظاہر کر دی جائے گی تمہارے لیے اف اللہ معاف کرے اللہ تعالیٰ انہا اس سے واللہ اور اللہ تعالیٰ غفور بخشنے والا حلیم تحمل والا ہے قد تحقیق سالہا سوال کیے ایسے ہی قوم نے من قبلکم تم سے پہلے ثم پھر اصبحوا وہ ہو گئے بہا اس کا کافرین انکار کرنے والے۔ اس سبق میں اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم لوگ کسی چیز کے بارے میں سوال نہ کرو، خود سے بار بار نبی سے نہ پوچھو کہ یہ بات کیسی ہے یا یہ بات کیسی ہے، یہاں تک کہ تم لوگوں کے لیے خود ظاہر کر دیا جائے۔ اس آیت کا شان نزول ہے، مسلم کی روایت میں ہے کہ جب حج کی فرضیت نازل ہوئی تو اقرع بن حابس ایک صحابی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے سوال کیا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کیا ہر سال ہمارے ذمہ حج فرض ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے سوال کا جواب نہ دیا، خاموش رہے۔ انہوں نے پھر سوال کیا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پھر خاموش رہے۔ انہوں نے تیسری مرتبہ سوال کیا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو تنبیہ فرمائی کہ اگر میں تمہارے جواب میں یہ کہہ دیتا ہاں تو ہر سال حج فرض ہو جاتا اور ایسا ہی ہوتا، پھر تم اس کو پورا نہ کر سکتے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا گیا کہ جن چیزوں کے متعلق تمہیں کوئی حکم نہ دوں ان کو اسی طرح رہنے دو، ان کی کھود کرید کر کے سوالات نہ کرو۔ تم میں سے بعض امتیں اسی طرح کثرت سے سوال کر کے جو ہیں وہ ہلاک ہو چکی، یعنی وہ کثرت سے سوال کرتی، جو حکم نازل ہوتے پھر ان پر عمل نہ کرتی۔ جو چیزیں اللہ اور اس کے رسول نے فرض نہیں کی تھی سوال کر کے ان کو اپنے اوپر فرض کر لیا، پھر ان کی خلاف ورزی میں مبتلا ہو گئے۔ اس لیے جس کام کا جتنا حکم ملے اس کو کر لو، اور جس کے بارے میں جو ہے ابھی حکم نہ نازل ہوا ہو تو خاموش رہو، زیادہ جو ہے وہ پوچھ گیچ نہ کرو، زیادہ اس کے کریدنے میں نہ پڑو۔ ما جعل اللہ نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے من بحیرۃ بحیرہ کو ولا سائبۃ اور نہ سائبہ کو ولا وسیلۃ اور نہ وسیلہ کو ولا حامن اور نہ حام کو ولیکن الذین اور لیکن وہ لوگ کافروا جنہوں نے کفر کیا یفترون وہ باندھتے ہیں علی اللہ اللہ تعالیٰ پر کذبا جھوٹ واکثرہم اور اکثر ان کے لا یعقلون نہیں وہ عقل رکھتے۔ یہاں بھی آ رہا ہے کہ اللہ نے بحیرہ سائبہ، یعنی یہ جو ہے زمانہ جاہلیت کی کچھ جو ہے رسمیں تھیں کہ بحیرہ اس جانور کو کہتے ہیں جس کا دودھ بتوں کے نام پر وقف کر دیا جاتا تھا، اس جانور کو کوئی اپنے استعمال میں نہ لاتا تھا، اور سائبہ جو ہے وہ اس جو جانور بتوں کے نام پر چھوڑ دیے جاتے، یعنی سانڈ جو تھے وہ بتوں کے نام پر چھوڑ دیے جاتے، اس کو سائبہ کہتے ہیں۔ اور حام وہ نر اونٹ ہوتا جو ایک خاص عدد انداز سے جفتی کر چکا ہوتا تو اسے بھی بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے۔ اور وسیلہ جو ہے وہ اونٹنی جو مسلسل مادہ بچے جنتی تھی، درمیان میں کوئی نر بچہ پیدا نہ ہوتا تو اس کو بھی بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ قانون اللہ نے نافذ نہیں کیے، یہ رسمیں، یہ بحیرہ، یہ سائبہ، یہ وسیلہ، حام جو ان کے نام رکھے انہوں نے اور ان کو بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے، یہ اللہ نے نہیں بنایا، لیکن جنہوں لوگوں نے کفر کیا وہ اللہ پر جھوٹ اپنی طرف سے جھوٹ گڑتے ہیں اور ان کے اکثر کو عقل نہیں ہے۔ وَإِذَا اور جب قیلا کہا جاتا لہم ان کو تعالوا تم آؤ الی طرف اس چیز کی ما انزل اللہ جو نازل کیا اللہ تعالیٰ نے، وَإِلَى الرَّسُولِ اور طرف رسول کی، قالوا وہ کہتے حسبنا کافی ہے ہمیں ما وجدنا جو پایا ہم نے علیہ اوپر اس کے آباءنا اپنے باپ دادا کو، اولو اگرچہ کانا تھے آباءہم باپ دادا ان کے لا یعلمون نہ وہ جانتے شیئن کچھ بھی ولا یہتدون اور نہ وہ ہدایت پر تھے۔
جاہلیت کی رسموں میں سے ایک رسم یعنی کہ ایک اپنے آباء و اجداد کی جو ہے تلقید کرنا، اندھی تلقید کرنا بھی تھی، جس نے ان کو ہر برائی میں مبتلا اور ہر بلائی سے محروم رکھا ہوا تھا۔ اگر کوئی خوش نصیب اگر حق بات کو مان کر اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑ کر مسلمان ہو جاتا تو اس کو یوں شرم دلائی جاتی، اسے کہا جاتا کہ تو نے اپنے ماں باپ دادا کو بے وقوف سمجھا تھا، تو زیادہ عقل مند بن گیا جو تو نے ان کے طریقے کو چھوڑ کے دوسرا طریقہ اختیار کر لیا۔ تو ان کو اللہ تعالیٰ جو ہیں یہ جواب دے رہے ہیں کہ ان سے پوچھا جائے کیا ان کے باپ دادا، ٹھیک ہے اپنے باپ دادا کی اگر تلقین کرنی ہے تو کانا آباؤہم، ان کے باپ دادا لا یعلمون، وہ تو کچھ جانتے ہی نہیں تھے، ولا یہتدون، اور نہ وہ ہدایت پر تھے۔ کیا وہ ہدایت پر تھے یا وہ کچھ جانتے تھے کہ جو ان کی اندھی تلقید کی جائے بس؟ قرآن مجید نے اس جگہ اندھی تلقید کرنا چاہے وہ اپنے ماں باپ کی ہی کیوں نہ ہو اس غلطی کو واضح فرمایا ہے کہ لیکن اس کا ساتھ طریقہ بھی بتایا ہے کہ اس طریقے سے بات کی جائے کہ ان بڑوں کی جو ہے وہ دل آزاری نہ ہو، کیونکہ دین آبائی کی تلقید کرنے والوں کے جواب میں یوں نہیں فرمایا کہ تمہارے باپ دادا جاہل اور گمراہ تھے، بلکہ اس طریقے سے فرمایا کہ کیا باپ دادا کی پیروی اس حالت میں بھی کوئی معقول بات ہو سکتی ہے جب کہ باپ دادا نہ علم رکھتے تھے نہ عقل رکھتے تھے۔ آگے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، علیکم تم پر لازم ہے، تم فکر انفسکم اپنی جانوں کی، لا یضرکم نہ نقصان پہنچائے تم کو، من وہ شخص ضل جو خود گمراہ ہے، نہیں نقصان پہنچا سکتا تمہیں من وہ شخص ضل جو خود گمراہ ہے، اذا اہتدیتم جب تم نے ہدایت پائی، الی اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف، مرجعکم لوٹنا ہے تم سب کا، جمیعاً سب کا، فینبئکم پس وہ خبر دے گا تم کو۔ بما اس کی کنتم جو تھے تم تعملون عمل کرتے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے مسلمانوں تم اپنی فکر کرو، جب تم راہ پر چل رہے ہو تو جو شخص گمراہ ہے اس سے وہ تمہارا کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہاں پہ حضرت عبداللہ بن عمر کا ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ ان کے سامنے کسی نے کہا کہ اے ابن عمر فلاں لوگوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے کہ فلاں فلاں حضرات جو ہیں وہ آپس میں سخت جھگڑا کرتے ہیں، ایک دوسرے کو مشرک تک کہہ دیتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ میں تمہیں کہوں گا کہ جاؤ ان لوگوں سے قتال کرو؟ ہرگز نہیں، بلکہ ان کو جاؤ نرمی سے سمجھاؤ، قبول کریں تو بہتر ہے، نہ کریں تو ان کی فکر چھوڑ دو، اپنی فکر میں لگ جاؤ۔ پھر یہی آیت انہوں نے اس کے جواب میں جو ہے وہ تلاوت فرمائی کہ دوسرے کو بس نصیحت کرو، بتاؤ، اگر وہ بات مان جاتا ہے ٹھیک ہے، نہیں تو اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، شہادت گواہ بنانا ہے بینکم آپس میں، اذا حضر جب آئے احدکم الموت تم میں سے کسی ایک کو موت، حین الوصیۃ وصیت کے وقت، اسنانی دو ذوا عدل انصاف والے، منکم اپنوں میں سے، وآخرانی اور دوسرے، من غیرکم اپنوں کے علاوہ، ان انتم اگر تم ضربتم سفر کر رہے ہو فی الارض زمین میں، فاصابتکم پس آ پہنچی تم کو مصیبت الموت موت کی مصیبت، تحبسونہما پس تم روک لو ان دونوں کو، من بعد الصلاۃ بعد نماز کے، فیقسمان پس وہ قسمیں کھائیں، باللہ اللہ تعالیٰ کی، ان ارتبتم اگر تمہیں شک ہو، لا نشتری وہ قسم کیا کھائیں گے، لا نشتری نہیں ہم لیں گے بھی اس پر، ثمناً قیمت، ولو کانا اگرچہ ہوں ذا قربا قریبی رشتہ دار ہی، ولا نکتم اور نہیں ہم چھپائیں گے، شہادتاً گواہی، للہ اللہ کی، انا بے شک اذا لمن العاصمین تب البتہ ہم گناہ گاروں میں سے ہوں گے، فَإِنْ أُسِرَ پس اگر خبر پہنچے اللہ اس بات کی، انہما بے شک وہ دونوں، استحقا مستحق ہوئے ہیں اسمن گناہ کے، فآخرانی پس دوسرے دو کھڑے، یقومانی وہ کھڑے ہوں، مقامہما ان دونوں کی جگہ، من الذین ان لوگوں سے، استحقا کہ حق دبا ہے، علیہم ان کا، اولیانی میت کے قریبی رشتہ داروں میں سے، فیقسمانی پس وہ قسمیں کھائیں، باللہ اللہ تعالیٰ کی، لا شہادتنا البتہ گواہی ہماری، احق زیادہ سچی ہے، من شہادتہما ان دونوں کی گواہی سے، وما اعتدینا اور نہیں ہم زیادتی کرتے، وَإِنَّا بے شک اذن تب لمن الظالمین البتہ ہم ظالموں میں سے ہوں گے۔
ذالک یہ ادنا زیادہ قریب ہے، ان یا تو یہ کہ وہ لے آئیں بشہادت گواہی علی وجہہا اس کی سمت پر، او یا یخاف وہ ڈرے ان تردہ یہ کہ لٹا نہ دی جائے ایمان قسم ان کی بعد ایمانہم ان کی قسموں کے بعد، واتقوا اللہ اور وہ ڈرے اللہ تعالیٰ سے، واتقوا اللہ اور تم ڈرو اللہ تعالیٰ سے، واسمعوا اور تم سنو، واللہ اور اللہ تعالیٰ لا یہدی نہیں ہدایت دیتے قوم الفاسقین فاسقوں کی قوم کو۔ اس آیت کا جو ہے وہ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ایک شخص تھا بدیل نامی جو مسلمان تھا، ملک شام کی طرف گیا ہوا تھا تجارت کے لیے، اور اس کے ساتھ دو شخص اور تھے تمیم اور عدی جو اس وقت عیسائی تھے۔ تو شام پہنچ کر بدیل جو ہے وہ بیمار ہو گیا، اس نے اپنے مال کی جو فہرست تھی جو لکھ کر ایک لسٹ بنا کر جو ہے وہ سامان کے اندر رکھ دی، اور اپنے ان دونوں رفیقوں یعنی تمیم اور عدی کے سے کہا، عدی کو اس بات کی اطلاع نہ دی کہ میں نے ایک لسٹ بنا کے سامان کے اندر رکھ دی ہے۔ مرض جب زیادہ بڑھا تو اس نے ان دونوں عیسائیوں کو وصیت کی کہ یہ سارا سامان جو ہے میرے وارثوں تک پہنچا دینا۔ انہوں نے سارا سامان لا کر وارثوں کے حوالے کر دیا، مگر چاندی کا ایک پیالہ جس پر سونے کا جو ہے وہ پانی چڑھا ہوا تھا یا ململ تھا، نقش و نگار تھا، اس میں سے نکال لیا اور جو ہے باقی سارا دے دیا۔ وارثوں نے جب سامان کھولا تو اس میں سے انہوں نے دیکھا کہ اس میں یہ لسٹ موجود ہے، اور لسٹ کے اعتبار سے جو وہ پیالہ ہے تھا ایک چاندی کا وہ اس سے غائب ہے۔ انہوں نے جو ان دونوں سے پوچھا کہ میت نے کچھ مال تو فروخت نہیں کیا تھا جب وہ زیادہ بیمار ہو گئے تو علاج کے لیے؟ تو انہوں نے نفی میں جواب دیا۔ آخر معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں پیش ہوا، چونکہ وارثوں کے پاس گواہ نہ تھا تو وہ دونوں عیسائیوں نے قسم کھا لی کہ ہم نے میت کے مال میں سے کسی طرح کی خیانت نہیں کی، نہ کوئی چیز چھپائی ہے۔ آخر قسم پر فیصلہ ہوا اور معاملہ ان کے حق میں کر دیا گیا۔ کچھ مدت کے بعد ظاہر ہوا کہ وہ پیالہ ان دونوں نے مکہ میں کسی سنار کے ہاتھ فروخت کیا ہے۔ جب سوال ہوا تو کہنے لگے ہم نے میت سے خرید لیا تھا، چونکہ خریداری کے گواہ موجود نہ تھے اس لیے ہم نے پہلے اس کا ذکر نہیں کیا کہ تاکہ ہماری تکذیب نہ کر دی جائے۔ میت کے وارثوں نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کیا کہ پہلی صورت کے برعکس جو وہ پیالہ ہے وہ خریداری کے مدعی اور وارث منکر تھے، لہذا گواہی بھی موجود نہ تھی۔ تو اس وقت جو میت کے قریبی رشتہ دار تھے انہوں نے قسمیں کھائی کہ پیالہ جو ہے وہ میت کی ملکیت تھا کیونکہ لسٹ میں اس کا نام موجود تھا، اور انہوں نے بیچا نہیں ہے۔ یہ دونوں عیسائی اپنی قسم میں جھوٹے ہیں۔ چنانچہ جس قیمت پر انہوں نے فروخت کیا تھا یعنی 1000 درہم، اس وقت وہی جو ہے وہ عیسائیوں سے لے کے وارثوں کو دلوائی گئی۔ اب اس میں مسئلہ یہ آتا ہے کہ میت جس شخص کو مال سپرد کرے اس کے متعلق کسی کو دینے یا دلانے کے لیے کہہ دیا جائے تو وہ وصی ہے، اور وصی ایک شخص بھی ہو جا سکتا ہے اور ایک سے زائد بھی ہو سکتا ہے۔ وصی کا مسلمان ہونا، عادل ہونا، خواہ حالت سفر میں ہو یا گھر ہو ضروری نہیں ہے۔ جب مسلمان موجود ہے تو ٹھیک ہے، لیکن جب مسلمان موجود نہیں تو غیر مسلم کو بھی بنایا جا سکتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے لیکن ساتھ ہی فرما دیا کہ ایک اور جگہ بھی آتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا شہادۃ بینکم، کہ بعد میں یہ جو ہے آیت نازل ہوئی کہ اے ایمان والو گواہ بناؤ آپس میں جو ہے جب تم لین دین کرو، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوا، یعنی کہ جب تم کسی معاملے کا لین دین کرو تو اس کو لکھ لو، وَاسْتَشْهِدُوا شَهِیدَیْنِ مِن رِجَالِکُم، تو اپنوں میں سے تم گواہ بناؤ، یعنی اس وقت جو ہیں وہ گواہ مسلمان ہوں، اپنوں میں سے ہوں، لیکن اگر اپنے نہ ہوں تو پھر غیر کو بھی یعنی غیر مسلم کو بھی بنایا جا سکتا ہے۔ آگے تحسبوہما، اس آیت کی ایک اصول معلوم ہوا کہ جس آدمی پر کسی کا حق واجب ہے اس کو اس حق کی خاطر ضرورت کے وقت قید کیا جا سکتا ہے۔ اور دوسری بات ہے من بعد صلاۃ سے عصر کی نماز مراد ہے۔ اس وقت کو اختیار کرنے کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت کی تعظیم اہل کتاب بہت کرتے تھے، جھوٹ بولنا ایسے وقت میں خصوصاً ان کے ہاں ممنوع تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ قسم میں کسی خاص وقت یا خاص مقام وغیرہ کو قید کرنا غلط نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔